یہ مسجدیں امن و شانتی کا گہوارہ ہیں، یہاں ممبر و محراب سے امن و شانتی کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، ان ممبر و محراب سے مسلمانوں کے مسائل کا حل بیان کیا جاتا ہے، انہی مساجد سے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انہی ممبر و انہی مساجد کے ذریعے اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں، انہی مساجد کے ذریعے جہاں کہیں بھی بدامنی فساد پھیل رہا ہو ان مساجد کے ذریعے اعلان کیا جاتا ہے کہ اس کے خلاف کھڑا ہوا جائے۔ میرے بھائیوں، ہم نے مساجد کو عبادت کے لیے خاص کر دیا، خاص عبادت کے لیے کر دیا، لیکن یہ بڑا مسئلہ، ہمیں پکے عقیدے والے بھی، ہمیں پکے اہل حدیث سیدھا جنت، سیدھا جنت۔ اعمال کہاں ہے بھی آپ کے؟ اعمال صفر، انڈا۔ عقیدے میں مضبوط، اس میں کوئی شک نہیں، اگر آپ نے شرک نہیں کیا ہے تو انشاءاللہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ جنتی ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ نماز جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اسلام سے نکل جاتا ہے، پتہ ہے نا؟ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور مسجدیں ایمان میں رکھنے کا ہمیں بہت بڑا ذریعہ ہے۔ علم کا ٹائم ہو رہا ہے، کب کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، کب دکان کھلنا ہے، کب بزنس کرنا ہے، کب کسی کو چونا لگانا ہے، کب کسی کو لوٹنا ہے، اس کے لیے برابر ٹائم دیکھتے ہیں۔ ہاں آج اس سے ملنا ہے، آج اس کو چونا لگانا، آج یہاں ٹوپی ڈالنا، وہاں کمپا ڈبانا، یہ سب کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم بار بار دیکھتے ہیں، بار بار موبائل کھولتے ہیں۔ لیکن وہ کون خوش نصیب ہوگا، اللہ اکبر، جو بار بار گھڑی کی طرف یہ سوچ کر دیکھتا ہے کہ مجھے مسجد کب جانا ہے، مجھے مسجد کب جانا ہے، کب نماز کا ٹائم ہوگا، کب اذان ہوگی، ارے نماز کا ٹائم ہونے والا ہے۔ رجل قلبه معلق بالمساجد، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن عرش کے سائے تلے انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ وقال النبي عليه الصلاة والسلام أحب البلاد إلى الله مساجدها وأسوأ البلاد إلى الله أسواقها۔ بے انتہا شکر و احسان ہے رب ذوالجلال کا، جس نے آج مجھے آپ سب کے درمیان ایک مرتبہ پھر سے کھڑے ہو کر کچھ دین کی باتیں بیان کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ان گنت و بے شمار درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے نبی خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے آل و اولاد پر، اور ان تمام پر جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں، جو آپ کو فالو کر رہے ہیں۔ برادران اسلام اور پردہ نشی خواتین، عزیز بچوں، جس موضوع پر یا جس ٹاپک پر آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اگر آپ نے اعلان دیکھا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا۔ جنہوں نے اعلان نہیں دیکھا ہے، میں ان کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں کہ آج جس ٹاپک پر مجھے کچھ کہنا ہے وہ ہے اللہ کے گھروں پر غیروں کی نظر، یعنی مسجدوں پر فرقہ پرست لوگوں کی نظر، یا پھر اللہ کے گھر فرقہ پرستوں کے نشانے پر۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ ٹاپک آپ کو کس قدر سمجھ میں آئی ہے، لیکن اتنا تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ آج میں کچھ باتیں اللہ کے گھر کے متعلق یعنی مسجد سے متعلق کہنے جا رہا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر، جس کو عربی میں بیت اللہ کہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ یہاں رہتا ہے۔ عربی زبان میں کسی چیز کو اللہ تعالیٰ عزت بخشنا چاہتے ہیں تو اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ اللہ کا گھر، اللہ کا کعبہ، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو یہ صرف شرف کے لیے ہے، ورنہ اللہ کی ذات تو ساتوں آسمانوں پر عرش پر ہے، نہ کہ مسجد میں۔ یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے،
مسجد میں ہے, ہمارے دل میں ہے, ہمارے گھر میں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ساتوں آسمانوں پر عرش پر مستوی ہے, عرش پر ہے, لیکن اس کا علم, اس کی قدرت, اس کی طاقت ہر جگہ ہے. تو مسجد میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے, ہم اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں, اس کی نصرت کو دیکھتے ہیں, اس کی قربت کو دیکھتے ہیں, نہ کہ اللہ کی ذات مسجد میں موجود ہے. تو اللہ کا گھر جو کہا گیا یہ شرف کے لیے, عزت کے لیے, اس گھر کو عزت بخشنے کے لیے اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا. اور اس لیے بھی اس کو اللہ کا گھر کہا گیا کہ کوئی اور بندہ جس نے چندہ دیا ہو, کوئی اور بندہ جس نے سیمنٹ کی بوری بھیجی ہو, 4 اینٹ کے ٹکڑے بھیجے ہو, وہ یہ نہ کہے کہ یہ میرا گھر ہے. اس لیے اس کو اللہ کا گھر کہا گیا کہ کوئی اور آدمی اس کو اپنا گھر کہے کہ دعویٰ نہ کر بیٹھے. یہ اللہ کا گھر ہے. اس کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مسجد ہے نا. مسجد کیوں کہا گیا؟ مسجد دراصل سجدہ کرنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے. مسجد سجدہ کرنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے. تو اس کو مسجد کے بجائے مرکع کیوں نہیں کہا گیا؟ صرف سجدے کی جگہ کیوں کہا گیا؟ جبکہ یہاں رکوع بھی ہوتا ہے, یہاں پر قیام بھی ہوتا ہے, یہاں پر تشہد بھی ہوتا ہے, یہاں پر دعائیں بھی ہوتی ہیں, لیکن کیوں اس کو صرف مسجد کہا گیا؟ مسجد اس لیے کہا گیا کیونکہ نماز میں سب سے اہم رکن سجدہ ہے. نماز میں سب سے اہم مقام سجدے کا مقام ہے, جس میں انسان اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اسی لیے سجدے کے اس ورڈ کو لیا گیا اور سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد کہا گیا. تو بہرحال مسجد ہر اس جگہ کی ایک ضرورت ہے جہاں پر مسلمان آبادی رہتی ہے. مسجد کو ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد صرف سجدے کی جگہ ہے, نماز پڑھنے کی جگہ ہے, عبادت کرنے کی جگہ ہے. میرے بھائیوں, نہیں. مسجد کے متعلق جو حدیث مبارک میں آپ کے سامنے رکھا ہوں, احب البلاد الی اللہ مساجدها, کہ اللہ رب العالمین کے پاس سب سے پسندیدہ جگہ وہ اس کی مسجدیں ہیں, اور سب سے بدترین جگہ یہ بازار اور مارکیٹ ہیں. تو اللہ رب العالمین نے مسجدوں کو سب سے پسندیدہ جگہ کہا اللہ رب العالمین کے نزدیک, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. تو مسجدیں اللہ کی پسندیدہ جگہ ہیں. تو صرف نماز کی حد تک نہیں, صرف عبادت کی حد تک نہیں, صرف دعا کی حد تک نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پر اگر آپ غور کریں گے, مسجد نبوی کو آپ دیکھیں گے, یا عہد صحابہ کی مسجدوں کو دیکھیں گے, یا خلفاء راشدین کے زمانے میں مساجد پر اگر آپ غور کریں گے, آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ مسجدیں جو صرف عبادت کے لیے نہیں تھیں, بلکہ یہ مسجدیں مسلمانوں کے لیے کورٹ کا کام بھی کرتی تھیں. سارے مسلمانوں کے مسائل مسجد میں پیش کیے جاتے تھے. یہاں سے مسلمانوں کے مسائل کا حل پیش کیا جاتا تھا. مسلمانوں کی ساری پریشانیاں مسجدوں سے دور ہوتی تھیں. آج ذرا بھی مسئلہ ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, ہم کہاں جاتے ہیں؟ غیروں کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں, غیروں کے در پر اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد عبادت کی جگہ تھی, مسجد مسلمانوں کے مسائل کی حل کی جگہ تھی, مسجد غریب مسلمانوں کی غربت کو دور کرنے کی جگہ تھی, کیونکہ اس مسجد سے مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ تقسیم ہوتی تھی, صدقہ خیرات تقسیم ہوتے تھے, وہاں پر مجرموں کو سزائیں دی جاتی تھیں. غیر مسلم جو قید ہو کر آتے تھے مسجدوں میں ان کو رکھا جاتا تھا, وہ مسلمانوں کو دیکھتے تھے. مسجدوں کے اندر غیر مسلموں کا داخلہ تھا. لوگ سوال کر رہے ہیں آج کل بھی کسی نے پوچھا, حرم میں غیر مسلم جا سکتے کیا مولوی صاحب؟ ارے اللہ کے رسول کے زمانے میں غیر مسلمین مسجد میں آتے تھے نہیں آتے تھے نا. ابھی کسی بدبخت نے ایک ویڈیو شیئر کیا, دیکھو مسجد نبوی میں غیر مسلم داخل ہو رہا ہے, ہندوستان کا پتہ نہیں کون سی پارٹی کا بندہ مسجد نبوی میں داخل ہو رہا ہے, سعودی حکومت کتنی بدبخت ہو گئی ہے, اللہ تباہ کرے فلاں کو, سارے نام لے کر بددعائیں دے رہے ہیں لوگ. اور ہم بھی غصے میں آ رہے ہیں, ایسا کیسے مسجد نبوی میں غیر مسلم چلا گیا؟ باہر کھڑا تھا ابھی وہ. ہم کہتے ہیں اگر اندر بھی چلا جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں بھائی, کیوں بتائیے؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں غیر مسلمین مسجد آتے تھے.
سمامہ بن آسال کا واقعہ آپ نے سنا نا، کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ سمامہ بن آسال اپنے قبیلے کے بڑے سردار تھے، لوگ بڑا ان کو مانتے تھے، بڑی عزت ان کو دیتے تھے۔ سمامہ بن آسال ایک مرتبہ قید کر کے مسجد لائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کو مسجد کے ستون سے باندھ دو۔ سمامہ بن آسال جو کہ بڑے خطرناک تھے جب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، بلکہ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اتنے خطرناک دشمن، ان کو لایا جاتا ہے قید کر کے، ایک مرتبہ پھنس جاتے ہیں، مسلمان قید کر کے لاتے ہیں، اللہ کے رسول سمامہ بن آسال پکڑے گئے۔ اللہ کے رسول کے نظر کس کو پکڑ کے لائے بھائی؟ ہاں اللہ کے رسول، یہ بھی نکلے ہوئے تھے آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ کہا اچھا ایسا ہے کیا، چلو ان کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو، لیکن ٹائٹ نہیں کرنا، ڈھیلا چھوڑنا، زیادہ سختی سے نہیں باندھنا۔ سمامہ بن آسال جو کہ غیر مسلم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں، ان کو مسجد نبوی میں ستون سے باندھا جاتا ہے۔ غیر مسلم آ سکتا ہے نہیں آ سکتا مسجد؟ ارے ہماری مسجد کیا، مسجد نبوی بھی آ سکتا ہے، کیونکہ پیارے نبی کے زمانے میں آئے تھے۔ خیر ایک لمبا واقعہ ہے، مختصر میں آپ کو ذکر کر دوں پھر پیاس نہ رہ جائے آپ کی کہ آخر ہوا کیا ان کے ساتھ۔ ایک دن باندھا گیا، اللہ کے رسول شام میں آئے، سمامہ کلمہ پڑھ لو سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، یا تم کیا چاہتے ہو بتاؤ؟ کہا کہ میں کلمہ پڑھوں نہیں ہو سکتا۔ اچھا میں کیا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا، آپ مجھے چھوڑ دیں آپ کا بڑا احسان ہوگا، آپ بڑے کریم آدمی ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، بڑے دل والے آدمی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر سے آئے سمامہ کے پاس، سمامہ کیا حال ہے، کیا ارادہ ہے، سیم بات ریپیٹ کی۔ تیسرے دن آئے، سیم بات ریپیٹ کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمامہ کو آزاد کر دو۔ آزاد کر دیا سمامہ کو۔ سمامہ سیدھے نکلے جنت البقیع، جو لوگ مدینہ گئے ہوئے ہیں جانتے ہیں، جنت البقیع میں کنواں بھی تھا، وہاں پر پہنچتے ہیں، جا کر نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور کلمہ توحید کا اعلان کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور سیدھے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، آج سے پہلے دنیا کے اندر سب سے بدترین چہرہ میرے نزدیک آپ کا تھا، لیکن آج کے بعد میرے نزدیک سب سے بہترین چہرہ آپ کا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ مسجد میں غیر مسلم کے آنے کا یہ فائدہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں آپ کو 3 دن کیوں مسجد کے اندر رکھا گیا، مسجد نبوی میں غیر مسلم کو رکھا گیا۔ میرے بھائیو یہ میسج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ سارا واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، اہم چیز، اہم پوائنٹ جو یاد رکھنا ہے آپ کو وہ یہ کہ مسجدوں میں غیر مسلمین آ سکتے ہیں۔ غیر مسلم بھائی ہماری مسجد ہی نہیں بلکہ نبی کی مسجد میں بھی غیر مسلم آ سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کا ہوا کھڑا کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، یہ دراصل توحید کے دشمن ہوتے ہیں جو اس طرح کی خبریں پھیلا کر آپ کے دلوں میں بلد التوحید، توحید کے ملک کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ خیر، تو مسجدوں سے غیر مسلمین کو مسجدوں میں لایا جاتا تھا اور وہاں ان کے لیے سزائیں ان کو دی جاتی تھیں۔ یہ مسجدیں امن و شانتی کا گہوارہ ہیں، یہاں ممبر و محراب سے امن و شانتی کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، ان ممبر و محراب سے مسلمانوں کے مسائل کا حل بیان کیا جاتا ہے، انہی مساجد سے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انہی ممبر و انہی مساجد کے ذریعے اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں، انہی مساجد کے ذریعے جہاں کہیں بھی بدامنی فساد پھیل رہا ہو ان مساجد کے ذریعے اعلان کیا جاتا ہے کہ اس کے خلاف کھڑا ہوا جائے۔ میرے بھائیوں ہم نے مساجد کو عبادت کے لیے خاص کر دیا، خاص عبادت کے لیے کر دیا، لیکن عبادت بھی سیدھا نہیں کرتے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا احب البلاد الى اللہ مساجدها واسوأ البلاد الى اللہ اسواقها، اللہ کے پاس جو سب سے پسندیدہ جگہ ہے مسجدیں، وہاں ہم ٹہرنا پسند نہیں کرتے، مسجدوں میں آتے ہیں، ذرا سا وقت تاخیر ہو جائے، ذری سی تاخیر ہو جائے ہمیں بے چینی شروع ہوتی ہے، ٹائم پہ شروع کرو، ٹائم پہ نماز ہو، ٹائم پہ اذان ہو، ٹائم پہ اقامت ہو، مولانا صاحب زیادہ لمبا خطبہ نہ کریں، ٹائم پہ ختم کریں، ہم زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے، سلام یوں پھیرے امام صاحب، دوسرا پاؤں مسجد کے باہر ہوتا ہے ہمارا، وہیں پر مارکیٹ ہم چلے جائیں، گھنٹوں ہم مارکیٹ میں رہ جائیں گے، ہماری زندگی کا اکثر حصہ بازاروں میں گزرتا ہے، جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا کہ اسوأ البلاد، سب سے بدترین جگہ زمینوں میں اللہ کے پاس بازار ہیں، مارکیٹ ہیں، اور وہاں پر ہم وقت گزارتے ہیں۔
تو میرے بھائیوں، میرا موضوع ہے کہ اللہ کے گھر دشمنوں کے نرغے میں، یہ امن و شانتی کے گہوارے، یہ امن و شانتی کے مقامات جہاں پر امن و شانتی ہی نہیں بلکہ مساوات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی الا بالتقوی، جو تفصیل سے حدیث ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت حاصل نہیں، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت حاصل نہیں، گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، مالدار کو امیر، مالدار کو غریب پر فضیلت نہیں، اور امیر کو حاکم پر فضیلت نہیں۔ یہ چیز ہم مسجد میں دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ مساوات ہم مسجدوں سے دیکھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ امن و شانتی کے گہوارے، یہ مساوات کی تعلیم دینے والے مساجد کو آج دشمن اس کے برخلاف اس کو دہشت گردی کے گہوارے قرار دے رہے ہیں۔ آج ان مسجدوں پر فرقہ پرست لوگوں کی نظریں ہیں، نظریں ہی نہیں بلکہ بری نظریں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان سے مسجدوں کا خاتمہ ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ان مسجدوں کو بند کر دیا جائے، اس کے لیے طرح طرح کے بہانے وہ نکالتے ہیں۔ وہ مسجدوں پر حملہ کر رہے ہیں، مسجدوں کو بند کر رہے ہیں، نمازوں پر پابندی لگا رہے ہیں۔ بابری مسجد کا واقعہ بھول گئے، بابری مسجد کا واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حساس مسلمان کبھی نہیں بھول سکتا، بلکہ لوگ تو اس دن کو کالا دن بھی مناتے ہیں۔ بابری مسجد ایسے ہی شہید نہیں ہوئی، یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے اس کو ویران چھوڑ دیا، ہم نے اس کو غیر آباد چھوڑ دیا۔ نتیجے میں غیروں نے اس پر نظر ڈالی اور کہا کہ یہاں پر رام مندر تھا اور اس کو توڑ دیا، اور ہم دیکھتے رہے۔ سالوں سال کورٹ میں مسئلہ چلا، لیکن فیصلہ غیروں کے حق میں آیا، ہم دیکھتے رہے۔ ہم نے امن و سلامتی کا نام لے کر چپی دھری بیٹھی، لیکن ہم نے ایک لفظ اس فیصلے کے خلاف بولنا بھی اپنا حق نہیں سمجھا۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ دشمنوں کو موقع مل گیا، فرقہ پرستوں کو موقع مل گیا کہ ارے یہ مسلمان اتنی بڑی مسجد ٹوٹ گئی، ان کے ہاتھ سے چلی گئی، یہ کچھ نہیں کر سکے، تو اب آگے کیا کریں گے؟ اس کے بعد گیان واپی نامی مسجد جو وارانسی کی مسجد ہے، بہت بڑی مسجد، 100 سالہ تاریخ اس مسجد کی ہے، اورنگزیب نے اس مسجد کو بنایا تھا، اس مسجد پر نظر ڈالی اور اس کو بھی کورٹ میں پیش کیا کہ یہ مسجد بھی مندر توڑ کر بنائی گئی تھی۔ کورٹ میں عرضی داخل ہوئی، کورٹ اس کو لے رہی ہے۔ حیرانی اور پریشانی کی بات کیا ہے پتہ ہے؟ 1991 میں قانون بنایا گیا تھا کہ 1947 میں جو عبادت گاہ جس حالت میں ہے، جس کے پاس ہے، اس کو کوئی بری نظر سے دیکھ نہیں سکتا، حتیٰ کہ عدالتوں میں اگر کوئی عرضی داخل کرے تو عدالتیں اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ 1991 میں یہ قانون بنا کہ 1947 میں جو عبادت گاہ چاہے مندر ہو یا مسجد ہو، جس حالت میں ہے اور جس کے پاس ہے وہ اسی حالت میں رہے گی اور اسی کے پاس رہے گی۔ اس کے خلاف کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، بلکہ اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی۔ اگر عدالتوں میں بات پیش بھی کی جائے تو عدالتیں اس کو مسترد کر دیں گی، ریجیکٹ کر دیں گی۔ یہ 1991 میں یہ قانون بنایا گیا تھا، لیکن اس قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ اس قانون کا کوئی باس و لحاظ نہیں، بلکہ مسجدوں کے خلاف جو عرضی پیش کی جا رہی ہے، بڑے ہی اچھے انداز سے حکومتیں، عدالتیں اس کو قبول کر رہی ہیں، اور پھر اس پر بات چیت ہو رہی ہے، سروے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں اس کی تاریخ کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو واقعی یہ مندریں توڑ کر مسجدیں بنائی گئی ہیں، ان کی تاریخ دیکھی جائے۔ عدالتیں، حکومتیں، سب کچھ ایک ہیں، سب ایک ہیں وہ لوگ، اور مسلمان چپے دھرے بیٹھے خاموش ہیں۔ 2022 کی رپورٹ کے مطابق خود فرقہ پرست پارٹی کا ایک لیڈر کہتا ہے کہ 60,000 مسجدوں پر ہماری نگاہیں ہیں۔ معمولی تعداد ہے میرے بھائی، 60,000 مسجدیں۔ کہتا ہے کہ 60,000 مسجدوں پر ہماری نگاہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ 60,000 مسجدیں غیر قانونی ہیں، یا یہ 60,000 مسجدیں ہماری ملکیت ہیں، یا یہ کہ 60,000 مسجدیں مندریں توڑ کر بنائی گئی ہیں، یا یہ کہ 60,000 مسجدیں ناحق جگہوں پر بنائی گئی ہیں، غیر قانونی طور پر بنائی گئی ہیں۔ ان 60,000 مسجدوں کا فیصلہ ہو کے رہے گا، یہ کہتا ہے 2022 میں۔ اللہ اکبر۔ یہ دلی میں بہت ساری مسجدیں ان کی نگاہ میں، حتیٰ کہ قطب مینار کے احاطے میں ایک مسجد ہے، وہاں بھی پابندی لگا دی گئی، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ پوجا کرنے کی درخواست داخل کی گئی ہے، اور اس درخواست کو قبول کیا گیا ہے کہ مسجد میں پوجا کی جائے لیکن نماز نہ پڑھی جائے۔ اسی طرح ہریانہ کی بے شمار مساجد،
आसाम के बेशुमार मसाजिद, और इसी तरह साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश के साहिली इलाके में सैकड़ों ऐसे मसाजिद हैं जो इन आंखों ने देखा है वीरान पड़ी हुई हैं या फिर गैरों के हवाले हैं। अगर मुसलमान नहीं तो वहां पर कादियानी इमाम मौजूद है, या फिर वहां के मुसलमान मस्जिदों को लॉक कर हैं, या किसी मस्जिद को हमने देखा कि वहां के मुसलमानों ने उस मस्जिद को टेलरिंग सेंटर बना लिया है, किसी ने किराना दुकान बना लिया है, किसी ने मस्जिद को गैर आबाद छोड़ दिया है। मस्जिद के नल गायब, मस्जिद के दरवाजे गायब, मस्जिद के ट्यूबलाइट गायब, लेकिन मस्जिद ऐसे ही पड़ी हुई है। उस मस्जिद में गाय, गधे, बैल, भैंस आकर गुजारा कर रहे हैं। बताइए कौन जिम्मेदार है इसका? क्यों मस्जिदें अल्लाह के घर इस अंजाम तक पहुंच गई हैं? मेरे भाइयों, बातें बहुत हैं, बुरे हालात बहुत हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हालात, ये जो कुछ हम देख रहे हैं, ये कोई पुरानी बात, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी के जमाने से ये सिस्टम चला आ रहा है, बल्कि अल्लाह के नबी के पैदा होने से पहले से, है ना? जानते हैं ना अल्लाह के नबी से पैदा होने से पहले वाकया कौन सा वाकया था? जी जी, काबतुल्लाह को तोड़ने की कोशिश की गई थी। अबरहा ने कोशिश की ना, काबतुल्लाह को तोड़ने की कोशिश की अबरहा ने, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी हिफाजत कर ली। अब्दुल मुत्तलिब जो उसके जिम्मेदार थे, प्यारे नबी के दादा, कहा कि अल्लाह हमसे लड़ नहीं सकते, तू ही इसका निगहबान है, ये तेरा घर है, तू देख ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबाबिल के जरिए तबाह व ताराज कर दिया अबरहा की फौज को। मुझे लगता है आज के मुसलमान भी ना अबाबिल के इंतजार में हैं। आज के मुसलमान भी अबाबिल के इंतजार में हैं। मेरे भाई, अबाबिल क्या, अबाबिल से बड़ी चीजें आ सकती हैं। अल्लाह के लश्कर मौजूद हैं, लेकिन हमारा, मेरा और आपका ईमान हो ऐसा? हम ऐसी बेईमानी में जिंदगी गुजार रहे हैं और फिर अबाबिल का इंतजार कर रहे हैं कि अबाबिल कंकरियां लेकर आएंगी और इन फौजों को तहस नहस करके रख देंगी। इसीलिए कुछ लोगों ने कहा अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, कसरत से पढ़ें। बाबरी मस्जिद का फैसला जब आने वाला था, अजीब अजीब लतीफे मुसलमानों के, कहा कि आयत करीमा की तिलावत करें, 1 करोड़ मरतबा अलम तरा पढ़ें। इसको इतना फैलाएं, इतना फैलाएं, इतना फैलाएं कि फैसला आने से पहले दुश्मनों पर अबाबिल अपने कंकर फेंके और इसको तहस नहस कर दे। ये हाल है हमारे मुसलमानों का। अलम तरा पढ़ते बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, लेकिन ईमान और अकीदा क्या है कि अलम तरा पढ़ेंगे 1 करोड़ मरतबा, 500 करोड़ मरतबा, ये मसला खत्म हो जाएगा। अभी गजा पर जो बमबारी हो रही है, इसराइल जो हमले कर रहा है, लोग लिख रहे हैं इन्ना आते ना कल कौसर 1 करोड़ मरतबा पढ़ो, मसला हल हो जाएगा। क्या क्या तमाशा है दीन के साथ, क्या मजाक है दीन के साथ। कि बाबरी मस्जिद का फैसला है तो अलम तरा पढ़ो, गजा पर हमला हो तो इन्ना आते ना कल कौसर पढ़ो, और जब हम पर हमला होगा दुनिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेगी। याद रखो, जब कोई अलम तरा और इन्ना आते ना ये नहीं पढ़ेंगे, दुनिया इन्ना लिल्लाह पढ़ेगी। आज हम तमाशाई बने बैठे हैं, दूसरों को देख रहे हैं, लेकिन वक्त आएगा कि लोग हमारी, अल्लाह ना करे इस तरह हो, लेकिन हमारी बदअमालियां, हमारी गफलत, हमारी सुस्ती, लापरवाही बता रही है कि बुरा वक्त यहां भी आने वाला है। अल्लाह हिफाजत करे हम सबकी। तो मेरे भाई, आखिर इसका हल क्या है? इन मसाइल, इन परेशानियों का हल क्या है? ये सारी परेशानियां, ये सारी मुसीबतें तो होकर रहेंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद सूरह बकरा में फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, कि ये सारी परेशानियां, आजमाइशें आकर रहेंगी। और सूरह आल इमरान में फरमाया लतुबलउन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तक़ू, अल्लाहु अकबर, व इन तस्बिरू व तत्तक़ू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं तुम जरूर आजमाए जाओगे, तुम्हारी जानों में कमी की जाएगी, तुम्हारे मालों को लिया जाएगा, और तुमसे पहले लोगों ने जैसे बुरी बातें, तकलीफदा बातें सुनाई थी, इन मुशरिकों के जरिए भी तुम तकलीफदा बातों को जरूर सुनोगे, लेकिन सब्र करोगे, तक़वा इख्तियार करोगे तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इन तस्बिरू व तत्तक़ू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया। अल्लाहु अकबर। ये हल है मेरे भाई कि व इन तस्बिरू व तत्तक़ू, सबर और तक़वा। सबर का मतलब ये नहीं कि मारे तो भी जो है सर सबर कर लेंगे भाई, इधर से मारे सबर कर लो भाई, कुछ भी नहीं करना, ये मतलब नहीं मेरे भाई सबर का।
ہماری یہ حالت ہے، ہم صبر ہوا مول صاحب، ہمیں تو فل صبر کر رہے ہیں نا مول صاحب. ارے بھائی یہ صبر نہیں ہے میرے بھائی، یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے، یہ ذلت اور رسوائی ہے، یہ صبر نہیں ہے. کہ کوئی مار رہا ہے، مار کھا کے بولے میں صبر کر رہا ہوں، بہت بڑی ذلت. افسوس ہوتا ہے، کبھی کبھی سوچتا ہوں میں کہ ارے 800 سال اس ملک میں حکومت کی ہوئی قوم کس ذلت اور رسوائی میں پہنچ گئی ہے پچھلے چند سالوں میں. 1947 میں کیا ہندوستان آزاد ہوا، کیا ذلت اور رسوائی میں آ گئے. اس سے پہلے انگریزوں نے بھی بڑا ذلیل کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اتنی ذلت. اور وہ بھی وہ قوم ذلیل کرنے پر تلی ہے جو بندروں کو خدا مانتی ہے، کتوں اور گدھوں کی پوجا کرتی ہے، پتھروں کنکروں کو مانتی ہے. ایسی قوم اس قوم کو جھکا رہی ہیں، ذلیل و رسوا کر رہی ہیں، جو اپنے ماتھے کو رب کی بارگاہ کے علاوہ کہیں نہیں جھکاتا. کس ذلت و خواری میں آ گئے ہم لوگ، کیسی ذلت ہے ہماری، سوچ کر دیکھیں میرے بھائی. تو علاج یہ ہے سب سے پہلے میرے بھائی کہ مسلمان اپنی بدعمالیوں کو چھوڑیں، مسلمان بدعمالیوں کو چھوڑیں. وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کا مطلب یہاں پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تکلیفوں پر صبر کرنا، نیکیوں پر صبر کرنا. مطلب نیک کام شروع کیا، نماز پڑھنا شروع کیا استقامت کے ساتھ. یہاں پر صبر استقامت کے معنی میں ہے میرے بھائی، یہاں پر صبر استقامت کے معنی میں ہے. ٹھہر جانا، ایسا نہیں کہ جمعہ کو نماز کو آئے تو پھر جمعہ کو دکھ رہے، جمعہ کو آئے تو پھر جمعہ کو دکھ رہے، نہیں تو عید کو دکھ رہے. یہ نہیں صبر. صبر یہ ہے کہ جمعہ کو آئے، پھر عصر کو آنا، مغرب کو آنا، پھر اگلے جمعہ تک ہر نماز کی پابندی کرنا. یہ ہے صبر. نیکی کوئی بھی شروع کی ہے، اس نیکی پر ثابت قدم رہ جانا، یہ ہے صبر. اسی طرح وَإِن تَصْبِرُوا، صبر برائیوں پر صبر. برائیوں پر صبر کا مطلب آج بولے وہ جذبے میں آ گئے، جوش میں آ گئے، بیڑی سگریٹ پینا چھوڑ دیا، تھوڑی دیر کیا ہوئی کہ پھر شروع کر لیا. نہیں ہو رہا مول صاحب. رمضان میں صبح سے لے کر مغرب تک بیڑی سگریٹ سے دور، حرام چیزوں سے دور، جیسے افطار کیا ہر حرام کام کا ارتکاب کیا. نہیں ہو رہا مول صاحب، یہ صبر نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ برے کاموں پر صبر، مطلب یہ کہ برائیوں کو چھوڑنا اور اس پر بھی استقامت اختیار کرنا، یہ مطلب ہے یہاں پر صبر کا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار. تقوی اختیار کرنا کیا مطلب ہے؟ تقوی اختیار کرنے کا اگر مسجد میں بیٹھ جانا، تقوی اختیار کرنے کا مختصر اس کا ڈیفینیشن، اس کی تعریف یہی ہے کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن سے رکنے کا حکم دیا ان سے رک جانا، یہ تقوی بس. تو یہ دو کام سب سے پہلے مجھے اور آپ کو کرنے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ان گھروں کی حفاظت ہو. اور آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ کے گھروں کی حفاظت کی ذمہ داری میری آپ کی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا، آپ ابابل نہیں آئیں گے کنکریاں لے کر. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے ان گھروں کی حفاظت کریں. تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر صبر اور تقوی پیدا کریں، نیک اعمال کثرت سے کریں. ایمان کے بعد، عقیدے کی پختگی کے بعد نیک اعمال. ہمارے اہل حدیثوں کا بڑا مسئلہ، ہمیں پکے عقیدے والے بھی، ہمیں پکے اہل حدیث، سیدھا جنت، سیدھا جنت. اعمال کہاں بھی آپ کے؟ اعمال صفر، انڈا. عقیدے میں مضبوط، اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ نے شرک نہیں کیا ہے تو انشاءاللہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ جنتی ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ نماز جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اسلام سے نکل جاتا ہے. پتہ ہے نا، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور مسجدیں ایمان میں رکھنے کا ہمیں بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ عقیدے میں بڑا مضبوط ہوں، میں موحد ہوں، میں اہل حدیث ہوں، جنت میرے لیے پکی. میرے بھائی نہیں، رکو ذرا. توحید کے اقرار کے بعد نماز بھی ہے، نماز بھی ہے. نماز سے مسجدوں کو آباد کریں. مسجدوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو نماز کے ذریعے مسجدوں کو آباد کریں. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا ولم يخش الا الله وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولئک ان يكونوا من المهتدین. اللہ اکبر. کہا کہ اللہ کے گھروں کو آباد کون کرتے ہیں، ان مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں. کچھ ویڈیوز ابھی قریب میں دیکھنے کو ملے، بہار کے کچھ گاؤں کے تھے، کہ
کہ ان مسجدوں کو غیر مسلم سنبھالے ہوئے ہیں، کیونکہ پہلے مسلمان رہتے تھے وہاں پر، کسی نے بولا کہ یہاں پر فساد ہوگا، فتنہ ہوگا، مسلمان چھوڑ کر نکل گئے. اب وہاں غیر مسلم مسجدوں کو سنبھالے ہوئے ہیں. پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ اذان دینا نہیں آ رہا، کہیں کہیں تو غیر مسلم مؤذن بھی بن گیا ہے، 5 ٹائم اذان دیتا ہے. اور کہیں پر جہاں اذان نہیں دے سکتے وہاں ٹیپ ریکارڈ رکھ رہے ہیں مائک کے سامنے. سوچ سکتے ہیں آپ لوگ؟ یعنی اللہ جب اپنے گھروں کی حفاظت پر آ جائے، میری اور آپ کی ضرورت نہیں، ان مشرکوں سے اللہ کام لے لے، غیر مسلموں سے اللہ کام لے. اللہ محتاج نہیں ہے میرے بھائی. تو مسجدوں کو آباد، مسجدوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ان غیروں کی نظروں سے بچانا چاہتے ہیں، تو مسجدوں کو آباد کریں. دیکھا جا رہا ہے مسجدوں میں رمضان میں مسجدیں کیا بھری تھی، ماشاءاللہ کیا بھری تھی. کہاں غائب ہو جاتے ہیں پتہ نہیں. کیا انہیں زمین اندر لے لیتی ہے، یا آسمان اچک لیتا ہے، یا یہ گم جاتے ہیں، یا راستہ بھٹک جاتے ہیں، یا انہیں مسجدیں نظر نہیں آتی ہیں، یا کیا معاملہ ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ رمضان میں مسجدیں آباد رہتی ہیں، بھری بھری رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان جاتا ہے، بلکہ رمضان جیسے جیسے جا رہا ہوتا ہے، یہ مصلی بھی ویسے ویسے جا رہے ہوتے ہیں. اب مسجدیں دیکھیں، کسی مسجد میں تو صرف امام صاحب مؤذن صاحب نماز پڑھ لے رہے ہیں، کسی مسجد میں ایک ہی صف بچھی ہوئی ہے، اور وہ ایک صف میں بھی 5-10 مصلی بڑی مشکل سے آ رہے ہیں. وہ بھی بیچارے کون آتے پتہ ہے؟ ایسے بزرگ لوگ جن کو چلنا مشکل ہے، جو بیمار ہیں، عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، وہ بیچارے مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں. ہمارے نوجوان بستروں پر ہیں، موبائلوں پر ہیں، مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، دکانوں پر ہیں، اور پڑھائی کے نام سے پتہ نہیں کہاں کہاں پر ہیں. تو مسجدیں کیسے محفوظ رہیں گی بتائیے؟ ہم خود مسجدوں کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتے ہوئے ہم مسجدوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں. تو بتائیے کہ کیسے یہ غیر مسلم ان مسجدوں کو چھوڑ دیں. مسجدوں کو آباد کریں نماز سے. پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، معروف حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اور مسجد کی طرف نکلتا ہے، وضو کر کے مسجد کی طرف نکلتا ہے، ایک ایک قدم مسجد کی طرف رکھتا ہے، کہا کہ ایک ایک قدم رکھنے پر اللہ اس کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں اور اس کے درجے کو بلند کرتے ہیں. یہ کثرت الخطا الی المساجد، کہ مسجد کی طرف کثرت سے جانا. وضو گھروں سے کر کے آنا، اگر یہ ثواب چاہیے تو گھروں سے وضو کر کے نکلنا. ٹوٹ گیا مسئلہ نہیں، آ کر یہاں کر لو، لیکن گھروں سے وضو کر کے نکلو. مسجد کی طرف آئیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک درجے کو بلند کرتا ہے، گناہ مٹا دیتا ہے. ایک نیکی تو کما لی ہے نا اس نے. اور جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو بارہا آپ سنتے ہیں، جس 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. پتہ ہے ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد. ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا اور لٹکا ہے، فکر میں لگا ہوا ہے کب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، کب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. یہ نہیں کب فلم کا ٹائم ہو رہا ہے، کب کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، کب دکان کھلنا ہے، کب بزنس کرنا ہے، کب کسی کو چونا لگانا ہے، کب کسی کو لوٹنا ہے. اس کے لیے برابر ٹائم دیکھتے ہیں. ہاں آج اس سے ملنا ہے، آج اس کو چونا لگانا، آج یہاں ٹوپی ڈالنا، وہاں کمپا ڈبانا. یہ سب کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. ہم بار بار دیکھتے ہیں، بار بار موبائل کھولتے ہیں. لیکن وہ کون خوش نصیب ہوگا، اللہ اکبر، جو بار بار گھڑی کی طرف یہ سوچ کر دیکھتا ہے کہ مجھے مسجد کب جانا ہے، مجھے مسجد کب جانا ہے، کب نماز کا ٹائم ہوگا، کب اذان ہوگی، ارے نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. رجل قلبه معلق بالمساجد. عالمین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب العالمین.